अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात। मैं आज आपके सामने फिर जो है वो एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों को याद होगा कि हमने जो है वो सवान में से हमारे पास जो हिस्सा है हमारे गुलज़ार उर्दू में वो है सवान शख्सियत। तो आज मैंने जिस शख्सियत का या जिस खाके का इंतखाब किया है आपके लिए वो है डिप्टी नज़ीर अहमद का की कहानी। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद का ये खाका है जिसको तहरीर किया है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। और आपको याद ही होगा कि ये हमने जो है वो हम अपने इसका यानी डिप्टी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मुतालिक हम अपने पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके थे। आज जो है हम अपना जो सबक है यानी जो हमारा मज़मून है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ, हम आज उसका यानी जो है वो इक़्तिबास की तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इक़्तिबास जो है जब आप किताब खोलेंगे तो मेरे पास जो है वो है सफ़ा नंबर 81 यानी 81। तो आप अपनी किताब खोलिए और डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी जो है उसको अपने सामने रखिए और जहाँ से ये शुरू हो रहा है पहला इक़्तिबास वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला इक़्तिबास जो है वो शुरू हो रहा है कि मौलवी साहब की कोई बात न थी कोई बात न थी जिसमें खुश मजाकी का पहलू ना हो, कोई किस्सा ना था जिसमें ज़राफ़त कूट कूट कर ना भरी हो, कोई तर्ज़ बयान ना था और वो हंसाते हंसाते लिटा ना दे। वो दूसरों को हंसाते थे और चाहते थे कि दूसरे अपनी बातों से इनको हंसाएं। तो ये सिर्फ मैंने यानी इब्तदाई जो इक़्तिबास है वो छोटा सा जो है वो आपके लिए मुंतखब किया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से मुश्किल अल्फाज क्या हैं। खुश मजाकी जो है वो दिल लगी या मजाक को कहते हैं, यानी खुश मजाकी, खुश मिजाजी को भी कह सकते हैं, कोई अच्छी तरीके से बात करना। ठीक है। ज़राफ़त हंसी और मजाक को कहते हैं, ज़रीफ़ से निकला है और ज़रीफ़ का भी मतलब यही होता है। अब हम सबसे पहले आपको याद है कि जब हम इक़्तिबास की तशरीह करते हैं तो सबसे पहले हम हवाला सबक लिखते हैं। तो इसका हवाला सबक ये है कि ये इक़्तिबास हमारी निसाबी किताब के सबक डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी से लिया गया है, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी ज़बानी से माखूज़ है। ठीक है। माखूज़ आपको मालूम है कि लिया गया और ये जो था ये रिसाले में, उर्दू नामी रिसाले में जो था वो पहली बार शाया हुआ था। तो इस तरह से हमने अपना हवाला सबक मुकम्मल कर लिया। आपको जब ये सवाल आता है करने के लिए तो उसमें आपको सवाल ये लिखा हुआ होता है कि आपको हवाले सबक भी लिखना है, यानी सबक का हवाला भी लिखना है और ये भी बताना है कि इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो हमने हवाले का एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया यानी हवाले सबक। अब हम इसके दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। दूसरे हिस्से में हमारे पास है हवाला मुसन्निफ़। इस मज़मून को मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने तहरीर किया है, जो उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह निगार की हैसियत से मशहूर हैं। दिल्ली का यादगार मुशायरा इनकी मशहूर तसनीफ़ है। मिर्ज़ा साहब की तहरीर रवां और बामहावरा होने के अलावा दिल्ली की मखसूस माशरत और ख़ास लहजा रखती है। यानी इसमें हमें जो है वो हवाले मुसन्निफ़ में हमें मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की जो इब्तदाई खुसूसियात हैं या वो खुसूसियात जो उन्हें दीगर मुसन्निफ़ीन से जुदा ज़ाहिर करती हैं, मुनफ़रिद बनाती हैं, उनका हवाला हमें यहाँ देना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ उनकी एक मशहूर किताब दिल्ली का यादगार मुशायरे का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने यानी दिल्ली की ख़ास ज़बान, वहाँ की तहरीर, वहाँ का उठना बैठना, माशरत और जो लहजा था दिल्ली का ख़ास तौर पर, उसको बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान किया था। तो इस तरह तलबा व तालिबात हमने अपना हवाला जो है हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ़ मुकम्मल कर लिया। अब कुछ देर नहीं कि हम जो है वो तशरीह की जानिब चलते हैं, यानी अब हम इसकी तशरीह करेंगे। ये हैं कौन जी, ये हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जिन्हें हम मौलवी नज़ीर अहमद भी कहते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये वही डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद हैं जिन्हें उर्दू का पहला नावल निगार होने का एजाज़ हासिल है। जी तशरीह है जो
مختصر سی عبارت لکھی تھی کہ اس عبارت میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد کے یعنی مولوی نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد کے مزاج کے متعلق بتایا ہے کہ مولوی صاحب خوش مزاج تھے، اسی لیے وہ ہنستے رہتے تھے. یعنی دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ان کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی سنجیدگی کا حامل تھا. سب سے بڑھ کر جو ان کی بڑی حیثیت ہے وہ ایک جو تھے عالم دین تھے، اور نہ صرف وہ عالم دین تھے بلکہ انہوں نے قرآن مجید کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر بھی لکھی ہے، اور جو اس دور کے اندر دلی میں بہت مشہور تھی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد جو ہیں وہ کس درجہ یعنی سنجیدگی کا کام انجام دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ انسان مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف مزاج اور طبیعت عطا کی ہے. تو مولوی صاحب جو تھے وہ زیادہ خوش مزاج تھے، بہت زیادہ خوش مزاج تھے، اور یہی چاہتے تھے کہ وہ ہر وقت جو ہیں ہنستے رہتے تھے. ایک ہنسی، ایک مسکراہٹ نہ صرف ان کے چہرے پہ رہتی تھی بلکہ ان کی بات چیت میں، گفتگو میں بھی جو تھی وہ ہلکے پھلکے انداز میں دوسروں کے ساتھ کرتے تھے. اور اسی لیے وہ دوسروں سے بھی امید کرتے تھے، کیونکہ وہ خود دوسروں کو ہنساتے رہتے تھے، اسی لیے وہ دوسروں سے بھی امید کرتے تھے کہ وہ بھی جو ہیں وہ یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرتے اس میں ہنسی مذاق کا کوئی گوشہ تلاش کر لیتے. یعنی ان کا انداز بیان جو تھا وہ ہنسی خوشی والا تھا. یہ ان کا قدرتی گفتگو کا انداز تھا. یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی بناوٹ یا تصنع ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا. وہ یہی چاہتے تھے کہ دوسرے بھی اپنی باتوں کے ذریعے سے ان کو اسی طرح ہنسائیں، جس طرح وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، خوش رکھتے ہیں. ان کی خوش یعنی اخلاقی اس حد تک تھی کہ وہ دوسروں سے بڑے اچھے انداز میں، بڑے یعنی ہلکے پھلکے انداز میں، خوشی کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ ملتے تھے، اور اجنبی بھی ان کے ہاں اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتا تھا. قطع نظر اس کے کہ وہ ایک عالم دین تھے اور وہ ایک مصنف بھی تھے، لیکن اس کے باوجود یعنی یہ نہیں ہے کہ یعنی جو مذہب کا مطالعہ ہے یا جو مذہب سے آگاہی ہے وہ ان کو خشک بنا دے یا بد مزاج بنا دے یا غصے والا بنا دے. تو یہ ایک ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. تو اس طرح سے ہم نے طلبہ و طالبات اپنے جو پہلا پیراگراف تھا جو مختصر تھا اس کی ہم نے تشریح مکمل کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا پیراگراف. تو اگلا پیراگراف جسے ہم نے اقتباس نمبر 2 کا نام دیا ہے وہ یہ ہے کہ لیجئے اب مولوی صاحب کا جو ہے وہ حلیہ سنیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے پیراگراف. اس میں آپ کو حلیہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا. دوہرا بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل بھی تھا. فرماتے ہیں کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے بس یہی کیفیت تھی. بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھنگرا معلوم ہوتا تھا اسی لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا. کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا. توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں ازار بند باندھنے بے حد ضرورت ہی سے زیادہ تھا. توند اس سے ہی تکلیف نہیں، وہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا. محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا. گرمیوں میں تہمت باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے. اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کو اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے. سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا. تھوڑے رہے سہے بال تھے، وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مکیش کی صورت میں
टोपी के किनारों पर झालर का नमूना हो जाती थी। तो यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ है जिसे आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं और जिसकी निशानदेही मैंने यहाँ की है। अब हम चलते हैं जो मुश्किल अल्फाज है। गदरा का मतलब होता है फूला हुआ या मोटा। ठिंगना जो है वो पस्त कद को यानी छोटे कद को कहा जाता है। तकमिला कहते हैं मुकम्मल करना, किसी चीज़ की तकमील करना। कुतुब वो कील होती है जिस पर चक्की घूमती है, यानी कुतुब से मुराद कुतुब मीनार भी बड़ा मशहूर है, लेकिन कुतुब के लफ्जी मायने होते हैं कि एक कील होती है जिसके ऊपर कोई चक्की लगा दी जाए या कोई चीज़ लगा दी जाए तो वो घूमती है। कगर का मतलब होता है किनारा या हाशिया। मुकेश कहते हैं चांदी या सोने के तार के काम को, जो आमतौर पर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि ख़वातीन के लिबास पर जो उनके ज़र्क बर्क लिबास होते हैं, जो चमकते दमकते लिबास होते हैं, उन पर दूर दूर जो है वो छोटी छोटी समझ लीजिए कि जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि डॉट्स या छोटे छोटे जो नुक्ते हैं वो डाले जाते हैं, और वो डाले जाते हैं चांदी या सोने के तारों से, यानी चांदी की तरह जो चांदी के तार की तरह जो तार होता है उससे वो काम किया जाता है। तो यहाँ दरअसल मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में मिसाल दी है उनके बालों की। उनके बालों को जो है वो मुकेश से यानी मिसाल दी गई है, क्योंकि हम तशबीह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तशबीह तो हम इस्तेमाल करते हैं शायरी के अंदर। तो ये मुकम्मल हो गए। अब हम बग़ैर देर किए हुए इसकी तशरीह की जानिब चलते हैं। जी, तो तशरीह है कि मुसन्निफ़ क्योंकि नज़ीर अहमद साहब के ख़ास शागिर्द हैं। अब आप देखिए कि यहाँ जो उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद का या मौलवी नज़ीर अहमद का खाका जो हुलिया है, उनका ज़ाहिरी हुलिया उसे पेश किया है, तो कोई आम तो ये काम कर नहीं सकता। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो थे उनके ख़ास शागिर्द थे, जो उनके बहुत नज़दीक थे और इतने अच्छे शागिर्द थे कि इनकी बातों का वो बुरा भी नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है वो ज़ाहिरी हुलिये को पेश किया है। मौलवी साहब का कद ज़्यादा लंबा नहीं था और जिस्म मोटा था। ज़ाहिर है जब इंसान मोटा हो जाता है तो अगर उसका कद लंबा भी हो तो वो छोटा मालूम होता है। इसी वजह से ऊंची तुर्की टोपी पहनते थे, यानी ऊंची सी टोपी जो है, तुर्की टोपी बड़ी मशहूर है, जो ऊंची सी होती है, लंबी सी होती है, और इससे ये फ़ायदा होता था कि वो ज़ाहिर है कि वो हील तो पहनते नहीं थे अपने जूते को, तो यानी उसकी एड़ी तो ऊंची करते नहीं थे, बल्कि टोपी ओढ़ लेते थे ऊंची सी। तो उनका जो वो कद का यानी जो उनको महसूस होता था कि मेरा कद छोटा है, वो नहीं होता था। वर्जिश छोड़ दी थी। पहले वो वर्जिश करते थे, वर्जिश करने के बहुत ज़्यादा यानी कह लीजिए कि आदी थे, लेकिन जब वर्जिश छोड़ दी जाती है, अगर इंसान रोज़ वर्जिश करता है और फिर वर्जिश छोड़ देता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका जिस्म ढीला पड़ जाता है, क्योंकि वैसे अगर वो चाहे वर्जिश ना करे, लेकिन अगर वो वर्जिश छोड़ दे तो छोड़ देने की बिना पर जिस्म जो है वो ढीला पड़ जाता है, बिल्कुल मुरमुरों की थैले की मानंद। मुरमुरे जो हैं वो चावल की एक बहुत अच्छी सी यानी एक चीज़ होती है जो खाई जाती है, चावल से बनाए जाते हैं। तो उनका थैले से मुराद क्या है, यानी खालीपन उनके अंदर इतना आ गया था, इससे उसको जो है मिसाल दी है। इसी चीज़ को मुसन्निफ़ ने दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। इस इबारत में फ़रतुल्लाह बेग ने बड़ी तफसील से मौलवी साहब का सरापा बयान किया है, यानी सरापा से मुराद यानी जो ज़ाहिरी उनका हुलिया नज़र आ रहा था। मज़ीद कहते हैं क्योंकि तोन बहुत बढ़ चुकी थी, तोन मतलब पेट, इसलिए कुतुब की तरह बैठे रहते, यानी एक ही जगह बैठे रहते थे, वहीं से वो यानी बैठकर आगे पीछे हिलते रहते, इधर उधर होते रहते, कोशिश करते थे कि ज़्यादा खड़ा ना होना पड़े, और अगर खड़ा होना पड़ जाए तो फिर वो क्या करते थे कि कोशिश करते थे कि खड़ा ना होना पड़ जाए, लेकिन अगर खड़ा होना पड़ जाए तो फिर वो क्या करते थे कि जो अज़ार बंद है उसको थोड़ा ढीला रखते थे, और ताकि जब वो खड़े हों तो पेट पर जो दबाव पड़े तो उसकी वजह से उनका पेट दब ना जाए। इसके अलावा उनका जो सर था वो बड़ा था, इस पर कुदरत की ये मेहरबानी हुई, यानी उनका सर बड़ा था लेकिन बालों से साफ था, यानी उनकी अल्लाह ताला ने उन पर ये मेहरबानी की कि बाल उनके जो थे वो गिर गए थे,
اور جو ان کی ایک طرح سے درمیان سے جو تھی وہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں نا بالیں جب گر جاتے ہیں تو ایک طرح سے وہ چندیاں نکل آتی ہے یا جو یعنی سر ہے وہ باہر آ جاتا ہے، تو یہی کچھ حال تھا جس کی وجہ سے سر کی صفائی آسان ہو گئی تھی. ظاہر ہے اگر بال ہوتے گھنے ہوتے تو ان کی صفائی کرنا، ان کا جو ہے وہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا. لیکن جب ٹوپی پہنتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کے بال ہیں جو کہ سفید رنگ کے تھے تو اس ٹوپی میں سے بال ایسے جھلکتے تھے جیسے سنہری جھالر ہوتی. جھالر یعنی جو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کپڑوں وغیرہ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم مختلف قسم کی بیلیں یا جھالر استعمال کرتے ہیں جن سے کپڑا بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو یہاں بھی فرحت اللہ بیگ نے جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو ان کے بالوں کی مثال دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ صرف دلچسپی سے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ جو ہے ان کا ظاہری حلیہ پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ آپ مزید پڑھنے کی جانب بھی جو ہے وہ راغب ہو رہے ہوں گے. تو ابھی اگلے ہی والے پیراگراف میں یا اقتباس میں مزید جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان کا ظاہری خاکہ بیان کیا ہے. اقتباس ہے یہ کہ آنکھیں چھوٹی یعنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، یہ میں پڑھ لیتی ہوں پورا. آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھی. آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی. اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا. کلّا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا. آپ کے کچھ الفاظ جو ہیں جو ہماری کتاب کے نیچے حاشیے میں بھی لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں کہ منہ کی ہڈی کے درمیان کا یعنی یہ والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم جبڑا یا کلّا کہتے ہیں. وہ زبردست پایا تھا چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا. دہانہ مطلب جو ہماری یہ چیز ہوتی ہے اس کو ہم دہانہ کہتے ہیں. دہانہ بھی بڑا تھا. اس کے علاوہ پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اسی لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے. آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ. کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو. جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تو معلوم ہوتا کہ ترم بج رہا ہے. اب ترم کے معنی یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ترم جو ہے وہ ترانے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرمٹ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ آلہ ہے یعنی بگل سے مراد ہے. ترم کا مطلب یہ ہے ترم بج رہا ہے. اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پہ چھا جاتے تھے. اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا. ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری. ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے. گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی. داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا. کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہیں ہوئے، البتہ تھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھی ہموار کر لیا جاتا تھا. داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی. بالوں میں سے تھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس ریز ڈالنے سے کسی بکس کے اندر کی چیز. تھوڑی چوڑی ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی. گردن چھوٹی مگر موٹی تھی. لیجئے یہ ہیں مولوی نذیر احمد. تو اب اس میں جو مشکل الفاظ کچھ میں نے آپ کو بتا دیے جو آپ کی کتاب میں ہی موجود ہیں، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سایہ فگن کا مطلب ہوتا ہے سایہ ہونا. اس کے علاوہ محیط جو ہے وہ گھیرا ہوا یا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لوچ کہتے ہیں نرمی یا لچک کو. کلے گال کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حصہ جو ہے وہ ہمارا کلّا کہلاتا ہے.
تو اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں کتنی دلچسپ ہے نا, مزہ آ رہا ہے پڑھ کر. اور آپ دیکھیں کہ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو ہے کتنی چابک دستی ہے, ان کی کتنی مہارت ہے کہ انہوں نے الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا پورا حلیہ جو ہے اس طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ہم ان کو جوڑ کر مرزا فرحت اللہ بیگ کی ایک تصویر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں. مرزا فرحت اللہ بیگ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, یہ بیان کیا ہے کہ یعنی مولوی صاحب جو تھے ان کی آنکھیں بڑی نہ تھیں, یعنی چھوٹی چھوٹی تھیں, بلکہ چھوٹی اور اندر کو دھسی ہوئی تھیں, یعنی اندر کی طرف تھیں. بھویں البتہ گھنی تھیں, بھویں آئی بروز کو کہتے ہیں, بھویں البتہ گھنی اور آنکھوں پر جھکی ہوئی تھیں. ان میں غضب کی چمک تھی. اب چمک کون سی والی؟ اس چمک کا تعلق غصے سے نہیں, کیونکہ بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں تب بھی چمک جاتی ہیں, لیکن یہ چمک کیسی تھی؟ بلکہ یہ چمک جو تھی ذہانت سے تھی, یعنی روشنی میں بھی پھر روشنی میں خفگی نہیں, شرارت اور شوقی تھی. یعنی اگر ہم اسی ذہانت کو یعنی دیکھنا چاہیں کہ وہ روشنی کیسی تھی, تو اس روشنی کے اندر جو تھی وہ خفگی نہیں تھی, ناراضگی نہیں تھی, جو کہ غصے کے وقت عام طور پر انسان کے پر ظاہر ہوتی ہے, بلکہ ایک شرارت اور شوقی تھی. تو یہ مکمل ہو گیا. اب اس کا اگلا حصہ, یعنی مولوی صاحب کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک سمجھدار انسان تھے. پہلی بار ملنے والا اس چیز سے آگاہ ہو جاتا کہ ان کے مشاہدے کی صلاحیت بہت اچھی تھی. مصنف مزید آگے بیان کرتا ہے کہ مولوی صاحب اپنے کلے, جبڑے اور دہانے سے کام لینا جانتے تھے. وہ اپنی آواز کی نرمی اور گرج دونوں سے اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے. دور سے گزرنے والا یہ سمجھتا کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں, جبکہ قریب آنے پر معلوم ہوتا کہ اپنے انداز سے سامنے والے کو ہنسا رہے ہیں. ان کی آواز میں وہ کھنک اور موسیقی تھی کہ ایسا لگتا کہ بگل بج رہا ہے, اور بگل ایک طرح کا ساز ہوتا ہے جو کہ قومی ترانے میں یا جو ہے وہ بجایا جاتا ہے, اس کو ہم بگل کہتے ہیں. مزید اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر مصنف نے ان کا ظاہری حلیہ بیان کیا ہے. مزید یعنی ظاہری حلیہ بیان کیا ہے کہ ان کی ناک کو جو چھوٹی تھی گاجر اور دلی والوں کی پھلکی جیسا کہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو ان کی وہ لوگ اسے پھلکی کہتے ہیں. پھلکی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہم روٹی کو بھی کہتے ہیں, جو ہلکی پھلکی روٹی ہوتی ہے, جو چپاتی بھی جس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی داڑھی کی وجہ کو بیان کیا ہے. ویسے تو مولوی صاحب جو تھے وہ سنجیدہ نہیں تھے, یعنی مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ویسے تو جو مزاجن جو ہے یہ ہم نے ابتدا میں معلوم کر لیا تھا, وہ بہت ہی یعنی مزاحیہ تھے, بہت ہی زیادہ جو تھے وہ ظریف انسان تھے, یعنی مزاح ان کو بہت پسند تھا, اور وہ خود بھی لوگوں کے ساتھ بڑے خوش مزاجی سے, خوش اخلاقی سے, ہنستے ہوئے ہنساتے ہوئے ملتے تھے, اور دوسروں سے بھی یہی چاہتے تھے. لیکن کیا تھا کہ ان کا وزن کیونکہ زیادہ تھا, یہ بھی ہم نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا, ہم نے پہلے ہی اپنے جو اقتباس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ ان کا وزن زیادہ تھا. تو اب وزن کی وجہ سے کیا ہوا, یعنی ایک جانب تو وہ سنجیدہ نہیں ہے, لیکن اب جب وزن زیادہ تھا تو وزن نے ان کو فائدہ یہ پہنچایا کہ ان کو متین اور سنجیدہ بنا دیا تھا. یعنی دیکھنے والا جو تھا وہ جو ان کو دیکھتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی یعنی سنجیدہ شخصیت ہے, کیونکہ عموماً جو موٹے لوگ ہوتے ہیں, جو ذرا زیادہ وزن کے ہوتے ہیں, تو وہ ان کا جو ایک خاص یعنی وزن کی وجہ سے لوگ جو ہیں, عام لوگ جو ہیں, وہ ان سے ایک طرح سے خوف کھاتے ہیں, یا ان سے جو ہے وہ ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہوں گے. پھر ان کی داڑھی کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ان کی داڑھی جو تھی اس میں بال بہت کم تھے, کیونکہ ان کے سر پہ بھی بال بہت کم تھے, تو ان کی داڑھی میں بھی بال بہت زیادہ کم تھے, اور اتنے کم تھے کہ بالکل چھدری معلوم ہوتی تھی. چھدری کا مطلب کہیں بال ہیں اور کہیں نہیں ہیں, تو اس لیے ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ بڑی اچھی مثال دی ہے فرحت اللہ بیگ نے, کہ اس کو ایک ایکس رے کی مشین سے جو ہے وہ مثال دی کہ جیسے ہم ایکس رے سے جب ایکس رے کسی چیز پر ڈالا جاتا ہے تو جو اس کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چیز کے ایک ایک جو ہے وہ گوشے کو روشن کر دیتی ہے. تو ان کی داڑھی بھی جو تھی ان کی تھوڑی کو
تھوڑی اس حصے کو کہتے ہیں، تھوڑی کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی تھی، اس کا ایک ایک گوشہ، یعنی دھاڑی جو تھی گھنی نہیں تھی، یعنی گھنے بال نہیں تھے جس سے ان کی تھوڑی جو ہے وہ چھپ جائے، بلکہ تھوڑی ان کی نظر آتی تھی، اور تھوڑی ان کی چوڑی تھی اور گردن ان کی موٹی تھی. یعنی چوڑی تھوڑی جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ارادے کے پختہ اور مضبوط تھے، یعنی وہ بلند ارادہ جو تھے وہ انسان تھے. اس طرح مولوی صاحب کا سراپا جو ظاہری سراپا یا ظاہری حلیہ ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی اچھی یعنی مثالوں کے ساتھ مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہاں مکمل کر لیا. یعنی تقریباً 2 کہہ لیجئے کہ صفحات پر جو ہے وہ صرف ڈپٹی نذیر احمد کا یا مولوی نذیر احمد کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے، بڑے خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت مثالوں کے ساتھ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور اس سے سمجھنے سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ اتنی تفصیل سے بیان کر دیا کہ ان لفظوں کو سامنے رکھ کر ہم تصویر جو ہے ان کی پینسل سے ہم سب بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں رہی. تو اب مجھے جو ہے اس لیکچر سے اجازت دیجیے. اس سبق کا بقیہ حصہ جو ہے، جو بقیہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے لیکچر میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گی. شکریہ.